السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 سے لے کر 121 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون، نہیں وہ سب علم رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، بات کرتا ہم سے اللہ، او یا تعطینا، کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، مانند ان کے قول کے، تشابہت، بالکل ایک جیسے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد بین الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو سب یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ولا، اور نہیں، تسألو، آپ سے پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ ولن ترضى، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود ولا النصارى، یہودی اور نہ نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، آپ پیروی کریں ان کے دین کی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدا، ہی اصل ہدایت ہے، ولا ان اتبعت، اور البتہ اگر تو نے پیروی کر لی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد کہ جو جاءک من العلم، آ گیا تیرے پاس علم، مالکا، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے بچانے والا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، ہم نے دی ان کو کتاب، یتلونہ، وہ سب تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتی، جو حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک، تو وہی لوگ، هم الخاسرون، ہی سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تعطینا آیہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہرانا غلط ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کرنا یا اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم 7ویں پارے میں پڑھیں گے، اور اسی طرح دنیا میں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے۔ تو اہل کفر کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ جب بھی انبیاء کے مقابلے میں لاجواب ہوتے تو وہ پھر اس طرح کے مطالبات کرتے کہ جس سے ان کا مقصد انبیاء کرام علیہم السلام کو تنگ کرنا ہوتا۔ تو یہاں پر کفار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے یہود و نصارہ جیسے مطالبات کیے، تو کہا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، حالانکہ ان بدبختوں کے پاس سب سے بڑی نشانی تو قرآن آ چکا تھا۔ اس سے بڑی نشانی تو ان کو کون سی چاہیے تھی پھر، کہ وہ نبی جو امی ہے، ان پڑھ ہے، اس کے باوجود اتنی عظیم کتاب پیش کی کہ تم جیسے ماہر لسانیات اس کے سامنے گھٹنے ٹیک بیٹھے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن نہیں، ان کی بدبختی ہے کہ کس طرح کے مطالبات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی ویسا ہی کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ تشابہت قلوبہم، کفر میں، نافرمانی میں ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے، سب کی سوچ ایک جیسی ہے۔ جب نظریات ایک جیسے ہوتے ہیں تو پھر عمل بھی ویسے ہوتے ہیں۔ اصل چیز تو سوچ کی تبدیلی ہے نا۔ جب سوچ کا زاویہ نہیں بدلے گا، جب آپ کے نظریات تبدیل نہیں ہوں گے، تو اعمال کیسے تبدیل ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مل جل گئے ہیں، کفر میں، سرکشی میں۔ ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی وضاحت سے دلائل پیش کیے ہیں، اگر انہوں نے یقین رکھنا ہوتا، ماننا ہوتا، تو ان کے لیے اتنے دلائل کافی تھے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں،
اگر اللہ تعالیٰ نے سب سے براہ راست بات کرنی ہوتی تو پھر نبیوں کو بھیجنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور آپ کو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہم نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ کو ہم نے اس کے آپ اپنی جو ہے آپ اپنی مرضی سے تو پیغمبر نہیں بنے، آپ کو تو ہم نے بھیجا ہے نا۔ اس وجہ سے آپ کی ڈیوٹی ہے وہ صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچانا۔ جو ہماری بات مان لے آپ نے اس کو جنت کی خوشخبریاں سنانی ہیں، اور جو نہ مانے آپ نے اس کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ فلاں جہنم میں کیوں جا رہا ہے، فلاں جنت میں کیوں جا رہا ہے، فلاں جو ہے وہ آپ کی بات اس نے کیوں نہیں مانی۔ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کی ذمہ داری تو صرف لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرنا تھا، ٹھیک ہے، بس وہ آپ نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد ماننا یا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے، اور پھر اس کے اوپر ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ تو ہر مبلغ کو، ہر تبلیغ کرنے والے کو، ہر دین کے داعی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بھی صرف پیغام پہنچانا ہے، زبردستی پکڑ پکڑ کر عمل کروانا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں جب وہ دین کے مخالف دیکھتے ہیں مخالفت کو، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹینشن بہت ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ زبردستی پکڑ کے عمل کروا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار مخاطب کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہماری ذمہ داری عمل کروانا نہیں ہے، صرف بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر آپ ان مشرکین کے، ان یہود و نصارہ کے تمام تر مطالبات بھی مان لیں، یہ پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، اور یہ پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو ایسے مطالبات کر رہے ہیں صرف اور صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے، تو اس لیے آپ بالکل ان کی کوئی بھی پرواہ مت کیجیے۔ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کی ملت، ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ پھر بھی آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، انہوں نے پھر بھی آپ کی بات قطعاً نہیں ماننی۔ تو اس لیے آپ خوش ہو جائیے، آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، جو وحی آئی ہے، وہ اصل ہدایت ہے، آپ ہدایت پر ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی فرمایا کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کا مخالف چھوٹا ہے، وہ باطل پرست ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن ان کو ہونی چاہیے، آپ تو سچے ہیں، آپ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ بھی وحی کا علم چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی بھی حمایتی اور کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ احوا کی جمع ہے، ہوا کی جمع ہے احوا، لفظی معنی ہوتا ہے کہ گرنا، خواہش کی وجہ سے بھی انسان وحی کے علم کو چھوڑتا ہے اور جہنم کے گڑھے میں گرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس اصل ہدایت قرآن اور سنت کا علم آ چکا ہے، اب آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ بدعات بھی خواہشات ہیں، بدعت کو بھی ہوا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی دین میں اپنی خواہش کے مطابق بنا کر داخل کی جاتی ہے، جو دل کیا دین بنا لیا۔ تو آپ بدعات کو دیکھ لیں، کتنے ہی ایسے تماشے ہیں جن کو دین کا نام دیا گیا ہے، حالانکہ ان کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ تماشے کیوں ایجاد ہوئے؟ دل نے چاہا، اچھا لگا، ٹھیک ہے، جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو دل میں آیا وہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وحی کو چھوڑ کر، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اگر خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ سے بچا سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مطلب ان کے برے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہ کرنے کے بعد کچھ اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس قرآن کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہوتا ہے، اور وہ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے۔ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، تو اس کو ٹھیک ٹھاک جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ویسے پڑھا جائے، اس میں تبدیلی نہ کی جائے، جیسے تورات کو اور انجیل کی اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ مطلب جو فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ اچھے بھی ہیں اور یہ وہی ہیں جو دوہرے اجر کے مستحق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں اور وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
اور قرآن کو پڑھنا، اس کا حق ادا کرنا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کو خوبصورت آواز سے پڑھا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کو کی نبی کو اتنی اجازت نہیں دی جتنی کہ قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملے ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع کے بغیر اللہ کی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، اور قرآن و سنت کی اتباع کے بغیر اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ایسا شخص جو قرآن کی رہنمائی کا انکار کرنے والا ہے وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا، اس کو کبھی بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے قرآن کا حق صرف اتنا ہی سمجھ لیا کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیں تو کافی ہے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔